میں بھائی جان کا حلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ بال و بال، مردوں کی محفل میں پرسکون، عورتوں کی محفل میں پھدکتا افلاطون۔ بھائی جان، میں محترم جان ایلیا کو بھائی جان کہتا تھا۔ ناراض ہو جاتے تھے، جانی صرف جان کہا کرو، یاری دوستی اور ہم سفری ہو جائے تو پھر بھائی کہاں سے آ گیا۔ میں اپنے سارے بھائیوں کو بھائی کہتا تھا، کیونکہ ان سے نہ یاری تھی، نہ دوستی تھی، نہ وہ میرے ہم سفر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی میرا ہم سفر ہوتا تو میں دوریاں بانٹ لیتا۔ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بہکا اور چہکا نہیں جاتا۔ میں نے کہا میں آپ کو جان صرف ایک شرط پہ کہوں گا۔ بولے کون سی؟ میں نے کہا آپ مجھے انور صاحب کہہ کے بلائیں گے۔ چند سیکنڈ خاموش رہے، پھر تل ملائے اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مزید الجھایا۔ کہنے لگے جانی تمہارے گھر بیٹھا ہوں، اگر اپنے گھر میں ہوتا تو رکشے میں بیٹھ کے کہیں چلا جاتا۔ جان میں رکشہ منگوا دوں؟ جب تم نے جان کہہ دیا تو رکشے پر لعنت بھیجو۔ ایک دم کھڑے ہو گئے اور اپنے کرتے کی دونوں جیبوں سے 2 گلاس نکالے اور زور سے میز پہ رکھ دیے اور کہنے لگے گلاس میں لے آیا ہوں، اب تم بوتل لے آؤ۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف ان کے لیے میں بھائی جان کا حلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ بال و بال، سر آشفتہ، آنکھیں منتظر، دماغ شہر جمال، صحت خواب و خیال، قد آور، ہاتھ قلم، صورت آشنا، غصہ لبریز، دل پیمانہ، دور سے دیکھو تو مسئلہ، قرب اخلاقی خوشگوار، مردوں کی محفل میں پرسکون، عورتوں کی محفل میں پھدکتا افلاطون۔ جان کا مطلب ہے جو شخص، کوئی بھی۔ ایلیا حضرت علی کا لقب تھا۔ بھائی جان سے میری خط و کتابت آج بھی ہے۔ میں ان کو یہاں کے حالات لکھتا رہتا ہوں، وہ مجھے وہاں کے حالات لکھتے رہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے تقریباً ایک سے ہیں۔ چند روز ہوئے بھائی جان کا خط آیا۔ جانی 71 برسوں سے پاکستانی امیدوں سے بے نیاز گزر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اب پاکستان میں مرنا بیداری بن گیا ہے، مگر تم کو بیدار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکھتے رہو اور دوسروں کو خوش کرتے رہو۔ یہاں 2 دن پہلے پاکستان کے سارے شاعروں اور ادیبوں نے نماز شکرانہ ادا کی، صرف اس لیے کہ میٹو کا وجود ان کی رخصت کے بعد آیا۔ امامت علامہ اقبال نے کی، پہلی صف میں فیض، فراز، یوسفی، صوفی تبسم، بھائی رئیس، قاسمی، منیر نیازی، مصطفیٰ زیدی، ان کے علاوہ ہزاروں تھے۔ میں نہیں گیا، دور سے دیکھتا رہا، سوچا قضا پڑھ لوں گا۔ جانی یہ میٹو مرگ ناگہانی سے بھی بری بلا ہے، یہ غالب نے کہا تھا۔ میں غالب نہیں ہوں، پھر بھی یوں لگا تمہارا خط نہیں، تم آ گئے۔ بات چیت ہو رہی ہے، تم نے میرا حال پوچھا ہے، اب سنتے رہیو۔ غالب کے مصائب کی داستان اس وقت شروع ہوئی تھی جب 12 برس کے تھے۔ جس طرح شاعروں کو اپنی پہلی کتاب چھپوانے کی جلدی ہوتی ہے، اسی طرح غالب کو اپنی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ اردو ادب میں زیادہ تر اچھی شاعری نکاح کے بعد شروع ہوئی۔ غالب جب 13 برس کے تھے شادی کر لی، مزمحل ہو گئے، عناصر سے اعتدال رخصت ہو گیا۔ میرے مصائب کی داستان یہاں آنے کے بعد شروع ہوئی۔ جانی مجھ سے مردہ شاعری نہیں سنی جاتی۔ سارے شاعر یہاں بری شاعری کر رہے ہیں اور مشاعرے میں زمین پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی بخشش ہو گئی ہے تو یہ جھومنا بند کر دو۔
نہیں مانتے۔ اقبال کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی شاعری جھوم کر پڑھنے والی تھی، مگر فیض اور فراز کو جھومنا نہیں چاہیے۔ یہاں بجلی نہیں ہے، صرف ایمان کی روشنی ہے، اور اسی کے بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود میرے منطقی شعور کو دن بھر میں 10-11 جھٹکے لگتے ہیں، جن سے میرے 14 طبق بجھ جاتے ہیں۔ یوسفی آ گئے ہیں، اپنے گوشے میں ٹھہرنے کے بجائے کسی شاعرہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شاعرہ نے مجھے بتایا یوسفی صاحب بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں آ گئے ہیں، ہر اتوار کو مجھ سے کہتے ہیں آج ہاکس بے چلیں گے، بھنڈیاں پکا لو۔ غالب مسکرائے۔ یوسفی کی فرمائش پہ خواجہ صاحب نے غالب سے کہا آپ اپنی پسند کے اپنے چند شعر سنا دیں۔ غالب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یوسفی کون سی خوشبو لگا کر آئے ہیں، ماحول بوئے پیرہن سے بھر گیا۔ کہنے لگے بادشاہ کی فرمائش کئی مرتبہ منع کی، مگر مشفق کی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 8-10 اشعار کا مطلب مجھے مشفق نے بتایا۔ دوستو، ایک عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ اب خاک میں سے اپنے چند اشعار نکالوں، خواجہ نے کس امتحان میں ڈال دیا۔ خواجہ صاحب بولے مرزا ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان نہیں۔ میر اٹھ کر جانے لگے، جانی میں نے دبوچ لیا اور کہا آپ کو بھی بلائیں گے، بڑے شاعر اسٹیج پہ بعد میں جاتے ہیں۔ جانی اب تم مرزا کے شعر سنو۔ انہیں منظور اپنے زخمیوں کو دیکھ آنا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی۔ میر نے آہستہ سے واہ کہا۔ میں نے پوچھا آپ نے واہ کہا؟ کہنے لگے کمر میں درد ہو رہا ہے، آہ کے بجائے واہ نکل گیا۔